نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا وما ربک بغافل عما تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم خدا کی شعوری دریافت اس عنوان سے اپنی سیریز کے پہلے لیکچر کی طرف جا رہے ہیں، اور اس لیکچر کا جو عنوان ہے وہ جیسا میں نے پہلے پرومو میں بھی بتا چکا، وہ ہے قرآن اور معرفت۔ معرفت کا ایک ایسا لفظ ہے چونکہ میں نے جو گفتگو کرنی ہے خواتین و حضرات وہ عصری تناظر میں بھی کرنی ہے اور ساتھ دینی تناظر میں بھی کرنی ہے، لیکن ہمارے ہاں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا ایک پس منظر عوام کے ذہنوں میں بنا ہوا ہے۔ معرفت بھی انہی الفاظ میں سے ہے، لیکن عام طور پہ معرفت کا جو پس منظر لوگوں کے ذہن میں ہے وہ ایک تصوفانہ اور صوفیانہ رنگ، اور جو تصوف کی کتب میں معرفت کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس مفہوم میں ہے، جبکہ وہ مفہوم درست ہے لیکن وہ کل مفہوم معرفت کا نہیں ہے، بلکہ وہ معرفت کے کل مفہوم کا ایک جزو ہے۔ تو ہم معرفت کے کل مفہوم پر بات کریں گے، تو ظاہر ہے قرآن مجید اصولی اور اساسی کتاب ہے، تو سب سے پہلے معرفت کا تصور قرآن مجید سے ہم لیں گے، اور اس میں سے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ معرفت کا حقیقی تصور کیا ہے، اور جو معرفت کا تصور تصوف کی کتب میں ہے ان کا ہم عارضی طور پہ کچھ مقامات پر ان کا ذکر آئے گا، لیکن ہمارا جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے شعوری معرفت، خدا کی دریافت کے شعوری اصول، خدا کی شعوری دریافت کے اصول، کہ وہ کون سے اصول ہیں جن سے اللہ کی ذات کو اس کا شعوری ایقان پیدا کیا جائے، اس کا عقلی اثبات کیا جا سکے، اور معرفت کا وہ کون سا طریقہ ہے جو خدا کی شعوری دریافت کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں۔ تو وہ طریقہ جس کو شعوری دریافت کہتے ہیں وہ بنیادی طور پہ معرفت ہے۔ تو معرفت کا لفظ جامع ہے تو چونکہ تمام اصطلاحات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اگر ہم دیکھیں تو معرفت کا حکم بھی ہے، معرفت کی ضرورت پر بھی قرآن میں ذکر ہے، عدم معرفت کی وجوہات پر بھی ہے کہ اگر کوئی لوگ معرفت الہیہ کا سفر نہیں کرتے تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ پھر معرفت ایک مستحسن اور اختیاری عمل کے طور پہ بیان نہیں ہوا، بلکہ معرفت الہی ناگزیر اور لازمی عمل کے طور پہ بیان ہے۔ اسی پر آپ کا جو ہے مقام و مرتبے کا تعین ہے، اسی پر آپ کی جنت و دوزخ کا تعین ہے، اسی پر آپ کی انسانیت کے درجات کا تعین ہے۔ تو اس حوالے سے ہم قرآن مجید کے بے شمار آیات ہیں جس میں لفظی اور معنوی طور پہ یہ تصورات آئے ہیں، لیکن ہم 6 آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے، تو جتنا اللہ کو منظور ہو ہم ان آیات پر بیان کریں گے۔ پہلی آیت میں نے بیان کر دی جو سورہ القصص 28ویں قرآن مجید کی سورت کی آخری آیت ہے، 93 نمبر آیت۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب تعریفیں بے شک اللہ کے لیے ہیں، قل الحمد للہ، فرما دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سیریکم آیاتہ، وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا، فتعرفونہا، پس تم ان کی معرفت حاصل کر لو گے، ان کو جانچ لو گے، اچھی طرح پہچان لو گے، چونکہ معرفت کا لغوی معنی ہوتا ہے اچھی طرح، جیسا کہ حق ہے کسی کو پہچاننے کا ویسے پہچان لینا۔ تو قرآن نے یہاں پر ترجمہ معرفت عرفونہا، معرفت کے معنی میں ترجمہ کیا، پھر تم اس کی معرفت حاصل کر لو گے۔ تو اب اس آیت میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہر حمد اللہ کے لیے یہ ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اچھا، اب حمد سے مضمون کو شروع کر کے معرفت پہ مضمون کو کلوز کیا گیا، تو اس سے ایک اشارہ یہ ہے کہ ہر حمد اللہ کے لیے ہے، اصلاً اللہ ہی سزاوار ہے ہر تعریف کا۔ تو یہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی تعریف اور اپنی نفی، یعنی ہم اپنی تعریفوں کے بھی پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو معرفت کا دروازہ کھولنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جب تو اے بندہ ہر تعریف کا انتساب میری طرف کرے گا اور اپنے ساتھ عاجزی کو منسوب کرے گا، یعنی میرا اثبات کرے گا اور اپنی نفی کرے گا، تو پھر یہ وہ رستہ ہے جو صاحبان معرفت کا رستہ ہے، یعنی یہ وہ رستہ ہے جو لوگ اختیار کرتے ہیں، سیریکم آیات، ہم عنقریب ان کو ان کی نشانیاں، اپنی نشانیاں دکھا دیں گے۔ قرآن نے کہا نا سیریکم، عنقریب دکھا دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کچھ ابھی ایسا ہے جو اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے دکھانے کے لیے۔ اب ظاہر ہے وہ ہر ایک کو دکھاتا ہے، ایسے ہی دکھا دیتا ہے، یا چند کو دکھاتا ہے اور کسی خاص ضابطے کے تحت جا کے دکھاتا ہے۔ یہ معرفت کا پورا فلسفہ ہے جو ہم آگے بیان کریں۔ تو یہاں پر اس آیت کے ابتدائی تصور سے یہ سمجھ آیا کہ قرآن مجید کے اندر سے یہ ہے کہ وہ ہمیں عنقریب اپنی نشانیاں دکھا دے گا۔
اور نشانیاں ان کو دکھائے گا جن کو جو صاحبان جو حمد کے طریق سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ آگے بتایا کہ ان قریب دکھا دے گا، تو اس کا مطلب ہے ابھی تک تو نہیں دکھائیں، یا تو صاحبان حمد نہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ اگر صاحبان حمد ہوتے اور اپنی تمام تعریفات کے سزاوار اللہ کو سمجھتے اور اللہ کے مد مقابل جو عاجزی کا اپنا مقام و مرتبہ تذلل کا اس پہ اپنے آپ کو رکھتے تو وہ یقیناً رستہ کھولتا۔ یہ قرآن کا قاعدہ ہے، قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور اگر اس نے رستہ نہیں کھولا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہیں پر اس کا جو منصب حمد ہے وہ ادا نہیں کیا، اور سردست صاحبان حمد جو ہیں اور صاحبان معرفت جو ہیں ان کے لیے پھر رستہ نہیں کھل سکا۔ یعنی جو صاحبان سے مراد جو اس رستے پر چلنے والے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ اپنے اندر کا ایک جائزہ لیں۔ آگے فرمایا چونکہ وہ نشانیاں، اسی آیت سے ایک اور چیز جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ چونکہ وہ نشانیاں بذریعہ حمد آ رہی ہیں، یہاں کہہ دیا نا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی آیتیں دکھا دے گا اور تم اس کی معرفت حاصل کر لو گے۔ تو چونکہ وہ نشانیاں بذریعہ حمد رہی ہیں تو اس کا تعلق لا محالہ ذات الہی کے ہی مختلف گوشوں کے ساتھ ہوگا نا، یعنی چونکہ وہ اللہ کی حمد کے رستے سے ہم تک پا رہی ہیں تو لازمی بات ہے کہ اس کا تعلق پھر اللہ رب العزت کی ذات ہی سے ہوگا، چونکہ حمد جو اللہ کی ہو رہی ہے۔ دیکھیں نا آیت کا نظم کتنا واضح ہے کہ قل الحمد للہ، اللہ کی تعریف کیجئے، کہہ دیجئے سب چیزیں اللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، اور وہ تم کو اپنی نشانیاں، آپ کو اپنی نشانیاں دکھا دے گا ان قریب، اور آپ پھر صاحبان معرفت میں سے ہو جائیں گے، تم صاحبان معرفت میں سے ہو جاؤ گے لوگوں۔ تو لہٰذا یہ بات خود واضح کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس معرفت کے لیے جو ہمیں یہاں پر حکم دیا ہے وہ معرفت کون سی ہے؟ وہ اللہ ہی کی ذات کی معرفت ہے۔ اچھا، اب ذات کی معرفت کی بات آگے چلانے سے پہلے ہم یہ کتاب معرفت سے ایک اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو شیخ ابن عربی علیہ رحمہ نے بیان کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ دو طریقے، اور یہ پھر جدید مفسرین اور جدید مفکرین نے بھی یہی لیا کہ کسی کی معرفت کے لیے، کسی کو جاننے، اویئرنیس، ریئلائزیشن کے لیے دو طریقے ہو سکتی ہیں۔ ایک اس کی ذات براہ راست اس کی معرفت، ایک اگر اس کی ذات پر تک رسائی اور اپروچ نہیں ہے تو پھر اس کی صفات کے ذریعے معرفت۔ تو گویا اللہ رب العزت کی ذات تک جب ہم پہنچیں گے تو وہ اللہ کی صفات کے ذریعے پہنچیں گے، اور یہاں بھی اللہ رب العزت کی صفات ہی کے ذریعے پہنچنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اور اشارہ کیا جا رہا ہے، چونکہ وہ لائق حمد ہے، سبحان ہے، قدوس ہے، اس کی اتنی صفات ہیں جو اس کو لائق حمد اور لائق تعریف بناتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ صفات کے ذریعے اللہ کی معرفت کا دروازہ انسان پہ کھلتا ہے۔ اللہ کی ذات کی معرفت کم از کم اس دنیا میں انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس طرف امام بزدوی نے اصول بزدوی میں بھی ذکر کر بیان کیا ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے امام بہقی نے الاعتقاد میں کہ اللہ کی معرفت کے بعد میں انہوں نے کہا کہ اللہ کی معرفت بطریق صفات ہے، اس لیے انہوں نے وہ صفات، اللہ نے اپنی صفات بندے پر آشکار کی اور قرآن میں صراحت سے بیان کی، جو صفات اللہ کو بندے کی طرف متوجہ تیزی سے کر سکتی تھی، جو صفات پھر انسان کی ذات اور پھر اس کائنات سے متعلق تھی، اپنی ہزاروں کروڑوں صفات میں سے ان صفات کا ذکر زیادہ کیا تاکہ معرفت کا سفر بندے کے لیے ہموار ہو جائے۔ اس کے بعد جب انسان سیریکم آیاتہ، ان نئے گوشوں کو ان کو دیکھ لے گا اور ان کا ادراک اور معرفت کرتا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے، تو عبارت النص میں اس چیز کو معرفت سے قرآن نے تعبیر کیا۔ کئی مقامات پر معنوی طور پہ بھی آیا کہ اپنا آگے آئے گی آیات، لیکن یہاں پر اس تصور کو خود قرآن نے معرفت کے طور پہ، یعنی کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جی معرفت کیا، اللہ کا علم حاصل کریں، اللہ کو جانیں، تو یہاں پر قرآن نے واضح کر کے بتا دیا کہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، اللہ تمہیں نشانیاں دکھائے گا اور اس کے بعد تم مقام معرفت پر فائز ہو جاؤ گے، یعنی عارف بن جاؤ گے، معرفت پالو گے۔ تو لہٰذا عبارت النص کے اندر معرفت کا لفظ ہے۔ تو یہاں پر یہ اعتراض پھر اٹھ جاتا ہے کہ معرفت کوئی ایسی غیر معروف اصطلاح ہے کہ جو خاص کوئی طبقہ فکر استعمال کرتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، ایسا ہرگز نہیں۔ اس کے بعد سوال اٹھا کہ کیا سب کو دکھا دے گا؟ اللہ نے کہا نا کہ سیریکم آیاتہ قرآن مجید میں کہ تمہیں ان قریب دکھا دیں گے، تو دکھا دیں گے، کیا سب کو دکھا دیں گے؟ اس کے لیے کوئی ضابطہ ہوگا؟ تو قرآن مجید نے آگے اگلی صورت میں اس کا ضابطہ بیان کر دیا۔ یہ 28ویں صورت کا آغاز ہے اور 27ویں صورت کا اختتام ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی، معذرت چاہتا ہوں میں نے یہ بتایا القصص نہیں، یہ سورہ النمل کی آخری آیت ہے، 93 نمبر آیت۔
القصص سے پہلے جو صورت ہے اس کی آخری آیت ہے۔ تو آگے جا کے القصص ہے اور پھر العنکبوت میں اس کا جواب آ گیا کہ یہاں جو معرفت کا ذکر ہے وہ معرفت ایسی نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک کے لیے میسر فرما دے گا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ پکی پکائی کھیر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرما دیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ یہ معرفت میسر اس کو آئے گی والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں جہاد انتہائی کوشش کریں گے اس معرفت کے حصول کے لیے، لنہدینہم سبلنا، ہاں جو پھر کوشش کریں گے تو بطریق کوشش اور بطریق سٹرگل، جتنی کوشش اور سٹرگل ہوگی اتنے ان کے لیے رستے کھلتے جائیں گے، اور رستہ بھی ایک نہیں کھلے گا، سبلنا، کئی رستے کھل سکتے ہیں بیک وقت۔ تو گویا معرفت کا نہ ایک ذریعہ ہے، نہ ایک پہلو ہے، نہ ایک زاویہ ہے، اس کے کئی ذرائع، کئی پہلو اور کئی زاویے، لیکن یہ کھلتا ان کے لیے ہے جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، آخری حد تک جہاد کا مطلب سٹرگل، کوشش، یعنی آپ جس کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس کو اپنی بساط بھر نبھا دیجیے، یہ ہوتی ہے معرفت، یہ ہوتی ہے جہاد، جاہدوا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت صاحبان معرفت میں آپ کو جتنا آپ کا ظرف ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر اگلا پہلو یہ آ گیا کہ جو معرفت ہے، جو یہاں قرآن نے کہا سیریکم آیاتہ، وہ ہر ایک کو سیریکم نہیں ہے، بلکہ آگے ایک قید لگا دی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو جاہدوا فینا کی قید ہے، یہاں پر شرط ہے۔ آگے بتا دیا کہ جو صاحبان معرفت ہوں گے، پھر اسی سے ایک اور پہلو نکلتا ہے کہ جو صاحبان معرفت ہو جائیں گے انہی کو پھر آگے جا کے کئی مقامات پر قرآن محسنین بھی کہتا ہے، انہی کو صاحبان احسان بھی کہتا ہے، اور انہی کے ساتھ اپنا تعلق معیت قائم رکھتا ہے، ان اللہ لمع المحسنین، کہ بے شک صاحبان احسان کو اللہ اپنی معیت میں رکھتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور صاحبان احسان کون ہیں؟ کئی مقامات پر قرآن نے جو معرفت کا مضمون ہے اور معرفت حاصل کرنے والے لوگ ہیں انہی کو صاحبان احسان کہا ہے۔ آگے جا کے اس تصور کی ہم وضاحت کر دیں گے کہ احسان، معرفت اور تصوف، یہ تین لفظ بہت سارے لوگوں نے خلط مبحث کے طور پہ استعمال، خلط مبحث کر دیا، ان میں گڑمڑ کر دیے، تو یہ چیزیں الگ الگ ہیں، تو اس کا آگے جا کے بیان ہو جائے گا۔ اب جو یہاں پر قرآن نے کہا سیریکم آیاتہ، ہم اپنی نشانیاں تم پر کھول دیں گے، بھائی وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ اس کی خود قرآن نے تشریح اور تفسیر کر دی، تفسیر قرآن بالقرآن، حامیم السجدہ 41ویں سورت کی 53 نمبر آیت، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم دو ذرائع سے ان کو نشانیاں دکھائیں گے، ایک ذریعہ ان کی ذات بنا دیں گے کہ وہ اپنی ذات میں غور و فکر کریں، اپنے سٹرکچر پر، اپنی وضع پر، اپنی بناوٹ پر، اپنی تخلیقی ساخت پر، اپنے شعور پر، عقل پر، آنکھوں پر، کان پر، تمام استعدادوں پر، کہ کیا یہ استعداد کوئی معمولی چیز ہے جو انسان کو بخشی گئی ہیں۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے فی الآفاق، پوری کائنات کو اللہ نے ایسا مزین اور بنایا ہے، ایسا بنایا ہے، اس کو اس پیٹرن پہ بنایا ہے کہ اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، اس پورے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اتنا حسین بنایا، اور اس کے ہر حصے کے اندر معرفت کا ایک پہلو رکھا ہوا ہے، جس طرح خود قرآن نے بیان کیا سورہ بقرہ میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المخربین والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، یہ پوری تفصیل قرآن نے بیان کر دی کہ ان فی خلق السماوات، دن اور رات کے بدلنے میں نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں پر غور باعث معرفت ہے۔ کشتی ہزاروں لاکھوں ٹن اٹھا کے پانی پہ چلتی ہے، اس کے چلنے میں سامان معرفت ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ پھر آسمان سے پانی اترتا ہے اور زمین میں جاتا ہے اور طرح طرح کے پھل اگاتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس میں سامان معرفت ہے۔ پھر یہ جو ہوائیں چلتی ہیں بادلوں، لاکھوں ٹن بادلوں کا وزن اٹھا کے اور پانی کا اٹھا کے، اس میں معرفت ہے۔ پھر جو زمین و آسمان میں جو کچھ اللہ نے مسخر کر رکھا ہے، اس میں معرفت ہے۔ اور یہاں معرفت کے دروازے کی طرف بھی اشارہ کر دیا، وہ کیا؟ لآیات لقوم یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں، چونکہ ہم شعوری دریافت کی بات کر رہے ہیں خدا کی، تو خدا کی شعوری دریافت کا دروازہ ان خدا کی نشانیوں سے کھلے گا جو آفاق میں بھی ہیں اور پھر انفس میں بھی ہیں، اپنی جان کے اندر بھی موجود ہیں۔
تو یہاں قرآن نے خود اپنی آیت اور اپنے اس موقف کی کہ ہم سیریکم یہاں بتا دیا فی الآفاق و فی انفس۔ اس کا اب ہم تفسیری جائزہ مختصر لے لیتے ہیں۔ امام قرطبی نے فتعرفونہا اس آیت کو لیا، فرمایا کہ تم اپنی ذاتوں، آسمانوں اور زمین میں اس کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل پہچان لوگے۔ اور قدرت اور وحدانیت یہ دو لفظ امام قرطبی نے زور دے کر اس کی تفسیر میں چلائے ہیں۔ اور قدرت اور وحدانیت یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو معرفت الہی کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے تمام صفات کو دیکھیے، جو توحید ہے، وحدت ہے کہ وہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اور پھر جو اس کی قدرت و قوت ہے جو پوری کائنات پر متصرف ہے اس جیسی، اور یہ دو ایسی صفات ہیں کہ ان پر غور کریں تو معرفت الہی کے بہت سارے دروازے کھل سکتے ہیں۔ شعوری غور کریں، عقلی غور کریں۔ پھر بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ وہ کسی کو عذاب نہیں دیتا، یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ اللہ کی اس آیت کے تحت لانا، اس آیت کے تحت لانا، یہ سورہ النمل کی آیت نمبر 93 کے تحت تفسیری نقطہ یہ لانا یہ بڑا اہم ہے کہ وہ کسی کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ دلیل و حجت قائم نہ کر دے۔ یعنی عدم معرفت باعث عذاب ہے اور معرفت باعث نجات ہے، جس کا یہاں پر حکم دیا گیا ہے۔ پھر بعض مفسرین یہاں پر یہ نقطہ بھی لائے ہیں کہ معرفت اس حد تک ناگزیر ہے کہ اگر کوئی دنیا میں بیان کردہ ضابطہ کے تحت سفر معرفت شروع نہ کرے تو اللہ موت کے وقت اس کو وہ پوری اپنی آیات اور نشانیاں دکھائے گا اور اس کے بعد اس کو دنیا سے بھیجے گا، لیکن موت کے وقت کی معرفت مقبول نہیں ہوگی۔ پھر آگے قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس آیت کے تحت بتا دیتے ہیں کہ یہاں قاضی صاحب نے آیت سے مراد نبوت لیا، یعنی جو آیات اللہ دکھائے گا سورہ نمل کی اس آیت کے تحت انہوں نے نبوت لیا، یعنی نبوت کی کما حقہ معرفت فتعرفونہا کا دروازہ کھولے گی، یعنی نبوت کو جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے نبی کو، اور جو نبی کا پر وحی آتی ہے اس کو جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے، جو اس کا حق ادا کرے گا، طاعت کا حق ادا کرے گا، اس کے لیے اللہ معرفت کا دروازہ کھولے گا۔ پھر اسی طرح آگے قاضی صاحب نے ایک اور بھی نقطہ بیان کیا کہ معجزات نبوت، فرشتوں کی مدد، متکبرین پر عذاب، چاند کا ٹکڑے ہونا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، یہ سب آیات اور معرفت ہیں، یہ سب آیات الہی ہیں، اور ان آیات جو ہو چکی ہیں ان میں غور کرو تو یہ معرفت ہے۔ تو کچھ آیات ایسی ہیں جو گزر گئیں بطور آیات قرآن نے نقل کی، کچھ ایسی ہیں جن کا آج ہم مظاہرہ کرتے ہیں، اور کچھ ہیں جن کی طرف ہمیں مستقبل میں اشارہ کرنے کے لیے کہا گیا، یعنی کچھ ہیں جو آیات ماضیہ ہیں، ہو چکی ہیں، جس طرح کہ یہ بیان ہوا بدر میں فرشتوں کا اترنا، کنکریاں کلمہ پڑھیں، چاند ٹکڑے ہو جائے۔ کچھ ایسی ہیں جو ہمہ وقت ہیں ہمارے سامنے، ہوائیں چل رہی ہیں، آسمان بے ستون کھڑا ہے، دنیا قائم و دائم ہے، سمندر روانی کے ساتھ ہیں، سورج چاند ستارے اپنی حرکت میں ہیں، یعنی ہمارے انفس میں بھی اور آفاق میں بھی موجود ہیں، وہ جاری ہیں، آیات جاریہ، وہ آیات ماضیہ تھیں، یہ آیات جاریہ، اور ان کی بنیاد پہ ہم نے اس کا جو خالق اور ثانی ہے اس کی معرفت حاصل کرنی۔ پھر اس کے بعد بعض مفسرین نے الحمدللہ سے یہ استنباط کیا کہ وہ ایسا بے نیاز ہے، سب تعریفیں اس کے لیے ہیں، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ ایسا بے نیاز ہے کہ تم اس کی معرفت حاصل کرو یا نہ کرو اس کو فرق نہیں پڑتا، ہاں البتہ تمہارا درجہ معرفت کے ذریعے سے متعین ہوتا ہے۔ پھر ابن کثیر نے آخر میں ابن کثیر نے لیا بروایت ابن ابی حاتم حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول لیا، نقل کرتے ہیں کہ اگر اللہ کسی چیز سے غفلت برتتا، حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کسی چیز سے غفلت برتتا تو ابن آدم کے قدموں کے نشان سے ضرور غفلت برتتا جنہیں ہوائیں مٹا دیتی ہیں، مگر اللہ ان سے بھی غافل نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے یہاں پر پھر استدلال میں وہ قرآن کی آیت پڑھی، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 93 جو ہماری زیر بحث ہے، اور اس کا آخری حصہ پڑھا وما ربک بغافل اما تعملون، اور بے شک تیرا رب غافل نہیں ہے کسی شے سے جو تو کرتا ہے۔ تو جو لوگ معرفت کے سفر کا آغاز نہیں کریں گے اور غیر ضروری امور میں ملوث رہیں گے وہ اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہاں سے یہ نقطہ اخذ فرمایا، اور ابن کثیر نے بیان کیا کہ گویا ہر شے اللہ کی نگاہ میں، وہ تو تمہارے قدم کے آثار تک نہیں مٹاتا، وہ دیکھے گا کہ کتنے مواقع، کتنی قوت، کتنا مال تمہارے پاس تھا اور ان کو تم نے کہاں کہاں جا آ کے استعمال کیا، اور سفر معرفت پر اس کو کتنا خرچ کیا، اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے اس کو کتنا لگایا۔ اسی طرح سورہ یاسین میں بھی ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم قدموں کے نشان بھی ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ تو گویا معرفت کا تصور قرآن کی اساس ہے۔ یہاں سے قرآن، اللہ رب العزت کی ذات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور اسلام، یہ تمام دروازے کھلتے ہیں۔ آج ہم نے اس آیت کا، اس تصور کا جو تصور معرفت ہے، قرآن مجید
کا تصور معرفت ہے، اس میں پہلی آیت کا آپ کے سامنے مفصلاً یا مختصراً اس کا ذکر کر دیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوسری آیت پر بات کریں گے۔